السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان شریف آنے والا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن، آگے کیا ہے؟ آیا ہے بن کے مہمان، نور رمضان نور رمضان۔ آپ حضرات کو شاید پرسوں نہیں تو اس سے اگلے دن انشاءاللہ رمضان شریف کی چہل پہل، رمضان شریف کی برکتیں رحمتیں لے کر کے وہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب رمضان شریف کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے رب کو منانے کی خوب کوششیں کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ کہاں کھیتوں میں ٹہل رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تنے تنہا، آس پاس کوئی نہیں ہے، آگے کوئی نہیں ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ دراصل ہمارے علاقے کی، جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ تو میں بعد نماز عصر جو ہے وہ تھوڑا واک پر نکل آتا ہوں، کبھی روزانہ نہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور قبرستان کو بالخصوص قبرستان آنا چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر افسوس کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ آج یہ جو سو رہے ہیں نا، یہ سب کو جوانی آئی تھی، سب کے اوپر سب کو پیسہ چاہیے تھا، سب کو دولتیں چاہیے تھیں، سب کو شہرتیں چاہیے تھیں، لڑائی جھگڑے آپس کی جتنے ہیں بہت سارے، سب یہیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو جو انسان کرتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے رب کو راضی کرے۔ اور یہ بس یہ دنیا رنگین دنیا ہے، دنیا کی دکھاوٹیں ہیں۔ دیکھو اب یہ انسان دیکھنے بھی نہیں آتا ہے۔ یہاں پر قبرستان کے قریب کتے گھسے ہوئے ہیں، کسی کی ہڈی نکلتی ہے، کسی کا ماس دکھ رہا ہے، کسی کا کھوپڑا دکھ رہا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ بارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور رمضان شریف جو ہے وہ ایک ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ رمضان شریف ہم کو ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ آپ حضرات یوں ہی سحری کھا کر کے سو جانا اور افطار میں اٹھنا، اور افطار کرنے کے بعد جو ہے وہ چائے سٹا مارتے رہنا، چائے کی دکانوں پر بیٹھے رہنا، رات کے 2 بجے موبائل پر لگے رہنا، تراویحوں میں جو ہے وہ جانا تو، لیکن بہت سارے لوگ تراویحوں میں جاتے تو ہیں لیکن وہ تراویح پڑھنے نہیں جاتے۔ شاید اس بار کرکٹ نہیں ہے، مجھے کسی کے ذریعے سے پتہ لگا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بار تھوڑا سا سکون ہو، ورنہ ہر 2 رکعت کے بعد اسکور چیک کرنا، ہر 2 رکعت کے بعد وکٹ دیکھنا، ہر 2 رکعت کے بعد دیکھنا کون بچا ہے، کون آؤٹ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب پورا ذہن اسی میں ہی لگا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی پڑھنے آ جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہٹا کٹا جوان ہے لیکن تراویح کو نہیں جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے جو ہے نا بے نمازی میں شمار نہ کرنے لگے، ہے نا، برا نہ کہنے لگے، اس لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تراویح پڑھنے یا سننے نہیں جاتے ہیں، وہ تو بس ایسے ہی موج مستی۔ ہٹے کٹے نوجوان میں نے دیکھا ہے پیچھے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں۔ خیر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کی عبادتیں کریں۔ یہ جوانی ملی ہے تو جوانی صرف آپ کو اس لیے نہیں ملی کہ آپ اپنی جوانی کا روب لوگوں کو دکھائیں۔ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ گناہ اور اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ جوانی اس لیے ملی ہے کہ یہ وہ جوانی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو اس وقت زیادہ قبول کرتا ہے۔ بڑھاپے میں سجدہ کرنا اگرچہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات نہیں آتی ہے کہ اب تو تم کو پتہ ہے کہ آگے کوئی منزل ہی نہیں ہے، آگے تو بس یہ قبریں ہیں، اور وہ ہے نا وہ تم کو 4 آدمی اٹھا کر کے لائیں گے یا لٹال دیں گے، پھر فرشتے تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، پھر تم جانو گے اور خدا جانے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ رمضان شریف ملا ہے آپ کو تو رمضان شریف کا فائدہ اٹھائیں۔ رمضان شریف جو آپ کو ملا ہے اس میں اللہ رب العزت کی عبادتیں کریں۔ چلیے خیر بات ہو جائے تو میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کی مزار مبارک کی زیارت کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ باہر کو کھلتا ہے یار، بھول گیا میں۔ یہ قبرستان ہے، اور اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، جہاں پر بھی میں گیا ہوں تو اکثر مزار جو ہے نا وہ قبرستان میں کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی درگاہ ضرور ہوتی ہے۔ میں اپنے ایک استاد محترم سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ قبرستان کے اندر جو ہے وہ مستان جو ہوتے ہیں، مستان آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کا نام ہوگا مستان شاہ بابا وغیرہ وغیرہ ایسے نام ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کچھ دوری کے ایسے 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سائڈ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک جو ہے نا وہ مزار ہے ایسی مستان شاہ بابا کر کے، اور ہمارے علاقے میں اس نام کے بہت سارے بزرگ ہیں۔ اور ہمارا جو یہ قبرستان ہے نا، اس قبرستان میں 2 بزرگان دین، ایک تو یہ سامنے آپ کو دکھ رہی ہے، ایک وہ آپ کو دکھ رہی ہوگی وہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 بزرگان دین کی مزار مبارک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے شاید، یہ جو سامنے آپ کو درگاہ دکھ رہی ہے ان کا عرس مبارک ہوا ہے۔
इनका नाम है सैयदी मुर्शिदी हुजूर आशिक अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। खैर हमारे दादाओं ने शायद इनको देखा था, उससे पहले हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से इनका उर्स देख रहे हैं, बीच कुछ में जो है ना शायद किसी वजह से बंद भी हो गया था। और बहुत सारे लोग जो है वो आएंगे। ये देखें, पहले दरगाह देख लें फिर वाबड़ों की बात करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मैं हाज़िरी दे लूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये हो गई हमारी हाज़िरी। ये देखें, नाम होगा सैयद आशिक अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। खैर मैंने कुछ लोगों से पूछा है, सैयद होने में तो शायद शक है इसलिए डायरेक्ट नहीं, लेकिन सैयदी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाँ पर जाने के लिए दूसरी दरगाह भी कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला। ये है, जूम देख लिया आप। और ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको पेड़, बहुत पुराने पेड़ हैं। और ये भी मैं आपको दिखाऊं, जो पेड़ है ना ये शायद मेरी उम्र से डबल गुना बड़ा होगा। मैं बचपन में ही जब से मैंने होश लिया है, जब बहुत छोटा सा था, हम लोग यहाँ पर बड़ी शैतानियाँ करते घूमते थे। ये जब यहाँ आते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो याद आ जाया करती। तो ये जो पेड़ है ना, ये जो दरगाह के ऊपर आपको छतरी जैसा दिख रहा है, ये पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, मेरी उम्र से काफ़ी बड़ा है। तो ये हमारे इलाके का है। ये यहाँ आकर के, हाँ खैर मैं वाबड़ों की बात कर रहा था। ये कि मज़ार मुबारक पर अब हो सकता है कोई वाबड़ा भटकता हुआ इधर आ जाए, और अक्सर इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन कभी कभी आ भी जाया करते हैं। वो यही मज़ार मुबारक पर जाना, कब्र पुजारी फलाना ढिमकाना। हालांकि 100 मरतबा इसका भी हम जवाब दे चुके हैं कि मज़ार मुबारक पर जाना कैसा है, और ये भी जवाब दे चुके हैं कि तुम्हारे कट मुल्ले पहुँच करके वहाँ से पैसा मांगा करते थे। सुन्नी कोई पैसा तो नहीं मांगता, लेकिन वाबड़े के जो मुल्ला अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक के अंदर एक वाक़या लिखता है, बड़ी हिचकियाँ आ रही हैं मुझे, कोई याद भी नहीं करता है और फिर भी हिचकियाँ पे हिचकियाँ आ रही हैं। खैर वाबड़ों की बात पर तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। खैर आखिरी बात यही है कि आप हज़रात जो है वो रमज़ान शरीफ की रहमतों बरकतों का खूब फ़ायदा उठाएँ और फ़कीर को दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।